السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں سب؟ امید ہے انشاءاللہ سب ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو کا موضوع ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا کبھی غریب نہیں ہوتا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ سخی اللہ کا دوست ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو ایک میں واقعہ سنانا چاہوں گا۔ کافی عرصہ پرانی بات ہے کہ کسی ملک میں ایک بہت امیر تاجر رہتا تھا جو ملکوں سفر کرتا اور اپنی تجارت کا سامان بیچتا تھا۔ پرانے وقتوں میں لوگ اونٹوں پر، گھوڑوں پر سفر کرتے تھے، تو وہ کئی دن اپنے شہر سے دور رہتا اور پھر واپس آ کر تجارت کا سامان ادھر کا ادھر اور ادھر کا ادھر لا کر بیچا کرتا تھا، اور اس کی شہرت بہت اچھی تھی اور وہ بہت رحم دل تاجر تھا۔ پرانے وقتوں میں جو لوگ مسافر ہوتے تھے وہ لوگوں کے گھروں میں جا کر رہتے تھے اور ان کو کرایہ دیا کرتے تھے یا مسافر خانوں میں رہتے تھے۔ بعض جگہوں پر مسافر خانے نہیں تھے تو لوگ اپنے گھروں میں مسافروں کو رکھ لیا کرتے تھے اور ان سے کرایہ وصول کرتے تھے۔ وہ تاجر ایک دن اپنے گھر بیٹھا تھا کہ باہر دروازے پر دستک ہوئی اور وہاں پر ایک مسافر آیا۔ اس نے اس کو بولا کہ مجھے آپ کے گھر میں رہنے کے لیے جگہ چاہیے، کیا آپ کے پاس جگہ موجود ہے؟ تاجر نے کہا ہاں بالکل، آپ میرے گھر میں رہ سکتے ہیں۔ تو مسافر کچھ دن رہا، اس کی اور تاجر کی بہت اچھی دوستی ہو گئی۔ جانے سے پہلے مسافر نے تاجر کو بولا کہ آپ مجھے بہت رحم دل اور بہت اچھے لگتے ہیں، میرے پاس ایک بیش قیمت انگوٹھی ہے جس کا نگینہ بہت قیمتی ہے، آپ اس کو خریدنا پسند کریں گے؟ آپ چونکہ رحم دل ہیں تو آپ کو میں اس کی آدھی قیمت پر بیچ دوں گا۔ تاجر کو وہ انگوٹھی دیکھتے ہی بہت پسند آئی اور اس نے وہ خریدنے کا فیصلہ کیا۔ مسافر نے اس کو کہا کہ آپ بازار سے اس کی قیمت لگا لیں اور اس کا نصف مجھے ادا کر دیجیے گا۔ تاجر صبح اس انگوٹھی کو لے کر بازار گیا اور شہر کے جوہریوں کے پاس اس کی قیمت لگوانے کے لیے بہت مختلف جوہریوں کے پاس گیا۔ ہر جوہری اس کو دیکھ کر دنگ رہ گیا کیونکہ وہ نگینہ واقعی بیش قیمتی تھا، لیکن اس کی قیمت اتنی زیادہ تھی کہ کوئی بھی جوہری بھی اس کو خریدنے سے قاصر تھا۔ تاجر وہ انگوٹھی ہر قیمت پر خریدنا چاہتا تھا۔ آخر ایک شہر کے جوہری نے اس کی قیمت بتائی جو کہ بہت زیادہ تھی، اور تاجر کے اندازے سے اس کی قیمت بہت زیادہ تھی، لیکن چونکہ اس کا اور مسافر کا طے ہو چکا تھا کہ جتنی بھی قیمت لگے گی میں اس کا نصف دوں گا، تاجر بالآخر شہر کے ایک جوہری نے اس کی قیمت لگا دی جو کہ تاجر کے اندازے سے بھی بہت زیادہ تھی۔ تاجر چونکہ انگوٹھی کو ہر قیمت پر خریدنا چاہتا تھا تو اس کے اور مسافر کے درمیان یہ طے ہوا تھا کہ اس کی نصف قیمت خریدے گا۔ آخر اس نے کافی تگ و دو کر کے اس انگوٹھی کی نصف قیمت ادا کر دی۔ مسافر تو اس کو یہ انگوٹھی دینے کے بعد بولا کہ حضور آپ بہت رحم دل ہیں اور آپ دیکھ لیجئے گا کہ ایک دن آپ اس انگوٹھی سے 10 گنا زیادہ قیمت پر اس کو فروخت کریں گے۔ تاجر یہ سن کر بہت حیران ہوا اور اس نے مسکراتے ہوئے اس کو کہا کہ میں یہ انگوٹھی کبھی فروخت ہی نہیں کروں گا۔ وقت گزرتا گیا، کافی عرصے کے بعد ان کے ملک میں قحط پڑ گیا۔ شہر کے سارے جوہری اس انگوٹھی کو تاجر کے پاس دیکھنے آتے اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے۔ تاجر بھی انگوٹھی کو رکھ کر بہت خوش ہوا۔ اب اللہ کی کرنی کہ اس شہر میں قحط پڑ گیا، بارش کا ایک قطرہ بھی اس سال نہ برسا، اس کی وجہ سے فصلیں تباہ ہونے لگی
اور اناج ختم ہونے لگا۔ تاجر چونکہ رحم دل تھا، اس کے پاس جو جمع پونجی تھی، اس نے فیصلہ کیا کہ میں اس سے غلہ منگواؤں گا اور اپنے شہر والوں کو تقسیم کروں گا۔ سو اس نے اپنی جمع پونجی سے ساتھ والے ملک سے غلہ منگوایا اور اپنے عوام میں تقسیم کیا۔ بالآخر ایک دن وہ غلہ بھی ختم ہو گیا، لیکن قحط ختم نہ ہوا۔ تو تاجر کیونکہ رحم دل بھی تھا اور بہت پریشان بھی تھا، اس نے انگوٹھی کو بیچنے کا سوچا اور خود انگوٹھی لے کر ساتھ والے ملک میں چلا گیا۔ چونکہ تاجر خود انگوٹھی لے کر ساتھ والے ملک میں گیا اور وہاں سے جتنا غلہ خرید سکتا تھا وہ خرید کر لایا، اور اپنے ملک آ کر اس نے عوام میں وہ تقسیم کر دیا۔ پھر اللہ کی کرنی، اللہ کا ان پر ترس آ گیا اور بارش برسی اور خوب برسی، جل تھل ایک ہو گیا۔ لوگ اپنی بدحالی کو بھول گئے اور پھر ان کے پاس فراوانی ہو گئی ہر چیز کی۔ جب شہر کی مصیبت ٹل گئی تو وہاں کا جو حکمران بادشاہ تھا، اس کو خبر ملی کہ اس تاجر نے بہت زیادہ سخاوت کی ہے اور کافی لوگوں کو غلہ تقسیم کیا ہے۔ تو بادشاہ نے اس کی رحم دلی کو دیکھ کر اس کو اس شہر کا حاکم بنا دیا۔ بس اس کا حاکم بننا تھا، اس کے ٹھاٹ باٹ الگ ہو گئے اور وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بنتا رہا اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا رہا۔ ایک دن جو مسافر انگوٹھی بیچ کر گیا تھا واپس اسی ملک میں آیا اور اسی تاجر کے پاس ٹھہرنے کے لیے گزارش کی، لیکن اس کے ٹھاٹ باٹ دیکھ کر وہ بہت حیران ہوا۔ تو ایک دن اس نے اس سے پوچھا کہ آپ کے پاس وہ انگوٹھی تھی، اس کا کیا بنا؟ تو تاجر نے اس کو ساری کہانی سنائی اور وہ یہ سن کر بہت خوش ہوا کہ آپ نے ساری کمائی لوگوں پر خرچ کر دی اور کسی سے اس کا صلہ نہیں مانگا۔ لیکن تاجر نے اس کو یہ بھی بتایا کہ آپ نے مجھے کہا تھا کہ ایک دن آپ یہ انگوٹھی اس کی 10 گنا قیمت پر فروخت کریں گے۔ مسافر نے اس کو بولا کہ اچھا، آج آپ اپنی دولت کا اندازہ لگائیں، آپ کے پاس کتنی دولت ہے؟ تاجر نے یہ سن کر تھوڑی دیر خاموشی سے سر نیچے کیا اور جیسا کہ وہ شاید حساب کر رہا تھا، اس نے تھوڑی دیر بعد سر اوپر کر کے بولا کہ واقعی یہ میری دولت جس پہ میں نے انگوٹھی خریدی تھی اس سے 10 گنا زیادہ ہے۔ تو مسافر نے اس کو کہا کہ دیکھ لیجئے، آپ نے خلق خدا کی بھوک کو مٹانے کے لیے اس انگوٹھی کو بیچا اور آج اس سے 10 گنا زیادہ دولت آپ کے پاس موجود ہے، اور آخرت میں بھی آپ کو اس کا 70 گنا اجر ملے گا۔ بے شک سخی اللہ کا دوست ہے اور سخاوت کرنے والا اللہ کو پسند ہے، اور جو شخص بھی اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بھلائی سے نوازتا ہے۔ خرچ کرنے والے کی دولت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، لیکن جو دولت اللہ کی راہ میں خرچی جائے وہ نہ دنیا میں کم ہوتی ہے اور نہ آخرت میں۔ یہ آج کی کہانی تھی جو کہ اسی پر مبنی تھی کہ لوگ اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کریں۔ میرا چینل دیکھنے کا بہت شکریہ، میرا چینل سبسکرائب کر لیں۔ اویس احمد بلاگز، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔